بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ سے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر بہت جلدی ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس شخص نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اس گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس عمل کی مزید طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو، کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، آرام نہ آتا ہو، نہ دوائیں اثر کرتی ہوں، اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں والدین پریشان ہوں، ان کی اولادیں ان کا کہنا نہیں مانتی، ان کی بات نہیں مانتی، وہ والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی اس گھر کے اندر محبت کا سیلاب آئے گا، دولت کا سیلاب آئے گا، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اس دن تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کوئی ایسا گھنٹہ نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آدمی آزاد نہ کرتا ہو۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ جہنم سب سے بڑا عذاب ہے اور سب سے بری جگہ ہے، تو اس جہنم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دور کر دیتا ہے، اس سے نکال دیتا ہے۔ اور جو دنیا میں اس تسبیح کو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، ہر پریشانی اس بندے سے دور کر دی جاتی ہے، ہر مشکل اس بندے سے دور کر دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل نہایت مجرب عمل ہے، نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور فتح عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کہیں بھی جائے، کہیں سے اس کو آرام نہ آئے، بیمار رہے، کہیں سے اس کو کوئی افاقہ نہ ہو رہا ہو، بڑی بڑی میڈیسن کھا رہا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کو مکمل صحت عطا فرمائے گا۔ عمل نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی مجرب ہے۔ جس طرح جمعہ کا دن بڑی افضل اور فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتنی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ تو اس دن کو عید بھی کہا گیا ہے، خوشیوں کا دن۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، غم اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، رزق کا فاقہ اس بندے سے زندگی سے ختم ہو جائے گا، ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین، اگر گھر کے اندر کسی کی اولاد نافرمان ہے، وہ بندہ اس عمل کو کرے، اولاد فرما برداری شروع کر دے گی۔ گھر کے اندر آپ کا کوئی شخص موجود نہیں ہے، بھاگ گیا ہے، اس کو بلانے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، وہ واپس لوٹ آئے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، یا والدین اپنے بچوں کو امتحانات میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ عمل کر لیں۔ اگر کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے تو بچہ بھی اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں، ناپاکی کے دنوں میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کے دنوں میں کر لیں۔ جو جمعہ پاکی کا آئے، جس دن وہ پاک ہو، جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، وہ اس عمل کو شروع کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا اللہ تعالیٰ اس عورت پر اور اس کے گھر والوں پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرماتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو کس وقت میں کیا جائے، کس ٹائم کیا جائے تو یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عمل کا وقت عشاء کے بعد کا ہے، اور اسی طرح عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جس جگہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، مرد حضرات ہیں تو مسجد میں، خواتین ہیں تو اپنے گھر میں، جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر گھر کے اندر تھوڑی سی خالص خوشبو مل جائے تو وہ اپنے جسم کو ہلکی سی لگا لینی ہے، اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی یکسوئی کے ساتھ اپنے اس مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہنا ہے، دماغ میں بار بار آپ کا مقصد آتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ عمل آپ اپنے کسی اور مقصد کے لیے کریں اور دماغ کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہو۔ تو اگر ایسی صورت
صورتحال ہے تو پھر آپ کو یہ عمل فائدہ اس قدر نہیں دے گا، لیکن پڑھنے پر تو اجر ملتا رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ اگر آپ کا ذہن بار بار شیطان بھٹکا دیتا ہے، ذہن بٹ جاتا ہے، کیونکہ شیطانی وسوسے آج کل لوگوں پر بڑی تیزی کے ساتھ مسلط ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دماغ بھی اتنے کمزور ہوتے ہیں، اور لوگوں کی روحانی طاقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ شیطانی وسوسے جلدی ذہنوں کے اندر گھوم جاتے ہیں اور جلدی کیچ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 11 مرتبہ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ 11 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم یہ 11 مرتبہ پڑھ کر دائیں کندھے پر تھو تھو کر دیں، یعنی کہ ایسے تھوک کے ذریعے تھوک پھینکنی نہیں ہے، بس تھو تھو کر دینا ہے، اور اس طرح 11 مرتبہ بائیں کاندھے پر، جب 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں دونوں کندھوں پر آپ تھو تھو کر دیں، انشاءاللہ تعالی شیطان مردود آپ کو پریشان نہیں کرے گا، ذہنی خیالات بھی نہیں آئیں گے، وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے یہ ایک آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے اول و آخر ایک ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، 300 مرتبہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ اس کا 100% رزلٹ الحمدللہ جس نے بھی پڑھا ہے اس کو اسی دن ملا ہے۔ اس کے کاروبار میں اللہ نے اتنی وسعت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، اس لیے یہ عمل میں بڑا آپ کو ایک نہایت مجرب عمل دے رہا ہوں۔ اب جمعۃ المبارک کے دن عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ آپ دیکھنا اس کو پڑھتے رہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہت ہی طاقتور دن، بہت ہی خوشیوں والا، بہت ہی دولت کا دن ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو نہایت ہی یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اول آخر 100 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔